بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب پہ لاکھوں درود و سلام۔ کسی شخص نے ایک دن ایک بابا جی سے، اسپریچول لیڈر سے ایک مکالمہ کیا۔ بابا جی اس سے پوچھ رہے تھے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک خواہش یا ایک دعا کرنے کی اجازت دے تو بولو کیا مانگو گے اس سے؟ عزت، دولت، شہرت، کیا مانگو؟ تو پھر بابا جی نے ایک جواب دیا کہ یہ ساری چیزیں صحت کے بنا ادھوری ہیں۔ اٹ از آل اباؤٹ ہیلتھ، آل اباؤٹ ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، mental health, spiritual health, financial health, governance health, and social health. That's the key point. آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں in last 78 plus years of my beloved country, nation، کہ ہمارے دامن میں ایسی کیا چیز ہے جس پہ میں اور آپ فخر کر سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں؟ تو جب میں صحت کے میدان میں اور دفاع کے میدان میں دیکھتا ہوں تو دو چیزیں مجھے صحت کے میدان میں اور دو چیزیں مجھے دفاع کے میدان میں پراؤڈ کرتی ہیں۔ آئی فیل پرائڈ، پارٹ آف دس نیشن۔ دفاع کے معاملے میں آپ سب جانتے ہیں، one is being a strategic nuclear power. Despite all challenges you went through during last 78 years, against all challenges. Second one is the recent one, Bunyad al-Marsus. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب ہم خود اپنے آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے، کس طرح 4 دن کے اندر، اور 10 مئی کی صبح تو 4 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کا پیراڈائم چینج ہو گیا ہمارے سمیت۔ اور خاص طور پہ یہ جو میری زی جنریشن سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو ہم سے مذاق کرتے تھے کہ بابا آپ لوگوں نے ہمیں نا صحیح مطالعہ پاکستان نہیں پڑھایا، پاکستانی قوم میں اتنی جان کہاں ہے۔ اور میری بیٹیاں بھی جو ہے وہ اتنی ہی بڑی ہیں جتنے میرے سامنے یہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا، پاکستانی قوم ایک سویا ہوا شیر ہے، جسٹ اے سلیپنگ لائن، کہ جب وقت آتا ہے یہ اٹھتا ہے اور وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عادت ہماری خراب ہے کہ ہم وقت سے پہلے نہیں کرتے ہیں، بہت ٹائم پر آ کر جب کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہے تو پھر کرتے ہیں۔ 2010، 11، 12، 13 سے ہم پاکستانی حکومت کے لیول پہ ایٹ اے پولیٹیکل لیڈرشپ ان دا ہیلتھ سیکٹر وی ور تھنکنگ دیر مسٹ بی سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن ٹو کیٹر اینڈ ٹو سیو دا پیپل فرام کیٹاسٹرافک ہیلتھ کیئر ایکسپینڈیچر۔ صحت کے ہنگامی اخراجات سے لوگوں کو کیسے بچایا جائے؟ آپ کو پتہ ہے صحت میں 3 طریقہ علاج ہیں۔ ایک ہاسپٹلائزیشن، جب آپ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ دا سیکنڈ ون از او پی ڈی، جب نزلہ زکام کھانسی کے لیے آپ اپنے گلی کے ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ ون از دا کرونک میڈیکیشن، جہاں آپ نے لمبے عرصے کے لیے دوا کھانی ہوتی ہے، ڈائبٹیز اور کسی بلڈ پریشر، اسی قسم کی چیز کے لیے۔ تو جو آخری جو 2 چیزیں ہیں ان میں غریب ہو یا امیر پھر کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتا ہے۔ شاید آپ کے میرے جیسے لوگ خان یا شفا میں جا کے علاج کروا لیتے ہیں 4-5 ہزار روپے یا 3 ہزار روپے کنسلٹیشن کے دے کے، اور ایک عام غریب آدمی اپنے محلے کے کسی کمپاؤنڈر کو 200 روپے دے کے اپنا کنسلٹیشن کر لیتا ہے۔ بٹ وین اٹ کمس ٹو دا ہاسپٹلائزیشن تو معاملہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے۔ ایک پیشنٹ فزیکلی مرتا ہے یا مرنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے مرنے سے پہلے پورا
خاندان مالی طور پہ دفن ہو کے رہ جاتا ہے. دیٹس دا ہارڈ چیلنج. ابھی مسٹر ہینس یہی بتا رہے تھے کہ منی میٹرس، منی میٹرس. آپ سب کا کسی نہ کسی حوالے سے خود کا یا کسی پیارے کا واسطہ پڑا ہوگا. صحت، ہاسپٹل، فیوچر کی بات ہم آخر میں کریں گے. تو کیا ہوتا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہیں، اکثر لوگوں نے عامر خان کی ایک مشہور مووی دیکھی ہوگی پی کے نام سے، یاد ہے آپ کو؟ تو کیا ہوتا ہے اس پی کے مووی کا اگر ون لائنر کرکس میں بتاؤں تو وہ سارے مذہبی مینیجر جو پنڈت ہوں، پادری ہوں، مولوی ہوں، آل دے ڈو ڈر کا بزنس. وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر کا بزنس کرتے ہیں. اسی طرح میں ہیلتھ کیئر کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر میں بھی ہم ڈر کا بزنس کرتے ہیں. دا مومنٹ یو انٹر ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف اینی ہاسپٹل ود یور beloved, the hospital authorities will demand to deposit so many 100,000 immediately at the counter before they take you in. And then they will tell you کہ کتنے اور جمع کروانے ہیں، کہاں سے جمع کروانے ہیں، کیوں جمع کروانے ہیں. یہ آپ کا درد سر ہے، ان کا نہیں. I still remember during last government, Zulfi Bukhari was the overseas minister of government of Pakistan. He requested us کہ جی آپ، اس زمانے میں ہم بلو پاورٹی پروگرام چلا رہے تھے only for the poor people. تو کہنے لگے کہ اوورسیز پاکستانیز کی فیملیز کو ارشد صاحب ہم ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے. I said yes we can, let's look at it. ہم دیکھتے ہیں. تو in that context I came to Karachi. Karachi is my own city. I belong to this country, city. So I was having a leadership meeting with the State Bank. تو بیچ میں وقفہ آیا میٹنگ کے دوران. we were having a cup of coffee. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے، لیڈرشپ نے مجھ سے پوچھا کہ ارشد ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ کائنڈ آف انکم انیکوالٹیز پریویل ان پاکستان. I said not precisely. When I was at IBA I used to see the numbers during my student life. اور اب جو سرکار کے اندر we see the official reports. But I said I would like to hear from horse's mouth. You are the economy manager of government of Pakistan. You tell me. Arshad, maybe it will shock you or surprise you. 99% of Pakistani people earn less than 100,000 rupees a month. 92% people earn less than 30,000 rupees a month. And 62% earn less than 10 or 12,000 rupees a month. This is a 3 years old story. Now you can imagine with this kind of income curve, if tomorrow morning 3 a.m. you need only 100,000 rupees or a couple of 100,000 rupees for any healthcare intervention, how you will get it? کیسے کریں گے آپ؟ بیٹا وزیر اعظم کا ہو یا جمن کسائی کا، is equally beloved. Family throws every damn thing on stake to save the beloved's life. What happens? They sell their houses, cattle, vehicles, jewelries, اور sometimes وہ چیزیں بھی بیچ دیتے ہیں جو نہیں بیچنی چاہیے. But still there is a 50% chance that your beloved will recover from the hospital facility and come back to home. But in either case, چاہے وہ واپس آ پائے یا نہ آ پائے، وہ خاندان اگلی 4 نسلوں تک غربت کی لکیر سے نیچے گر جاتا ہے. That's the harsh reality. To prevent this, Government of Pakistan has started back in 2015 and 16 this Sehat Card program, which is universal health insurance. Now today's world's one of the largest national universal health insurance program, fully state funded. This is a miracle.
in a country like Pakistan. And it shows us, it gives us the confidence, when there is a will, there is a way. اگر ہم ایک چیز کو پاکستان کی اور اپنی زندگی کے ایک شعبے کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو بلیو می دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. It's all about will. And luckily, this program is fortunate enough that People's Party 2013, they done the pilot project in Faisalabad. Imran Khan's party, they done the KP Sehat Card program, and then the federal level, Mia Muhammad Nawaz Sharif. All three parties. At least this is a national project where they unanimously believe this can save the lives. It's not about only the saving the lives. It's not only building an obstacle against poverty. If all national and international poverty surveys says 56.4% people fall below the poverty line only for one reason, catastrophic healthcare expenditure. باقی تو یار سب ہم ٹھیک کر لیتے ہیں نا. غریب ہوں گے تو بچوں کو چھوٹے اسکول میں داخل کروا دیں گے. افورڈ نہیں کر سکتے تو 4 کے بجائے 2 جوڑے بنا لیں گے. But healthcare shock comes without notice. It's like a gun at your head. تو صرف لوگوں کی زندگیاں نہیں بچائی اس پروگرام نے. More than 18 million families saved during these last 10 years by this program. Almost, we have 60 million families in Pakistan. So almost every 4th family has utilized this program. So it's not about only saving the lives. It's not only building the bridge or building the obstacle against poverty elevation. It's enhancing the economic productivity, work labor force. It has enhanced the whole dynamics of the public sector hospitals transformation to change them from cost center to the revenue center. It provides a unified national data repository. Today we have one of the biggest national data repository of Pone 2 crore, 60 or to 17 million admissions and more than 30 million hospital visits. Nobody has in this region. Everything's end-to-end digitized, right from registration to the hospital claims, disbursements, every damn thing. I still remember post-COVID in 2022, when I presented this program in the United Nations at the World Health Assembly. It was the first World Health Assembly after the COVID. Most of the Western European countries were saying, Mr. Arshad, this is too good to believe. A country like Pakistan, with a vulnerable economy and with a fragile health system, can do this miracle. I said, yes, we did. Same like COVID. Same like COVID. The universal health coverage is the reality, is the future, is the rescue journey for all 250 million Pakistanis. Currently, we are providing the coverage for all of the Pakistani population except my own province, Sindh. In this province, we are also discussing with the Sindh government because under the 18th Amendment, health is a devolved subject. So we are in continuous conversation with the Sindh government. I understand at the Constitution they have the discretion, but we are convincing them that my own city, my own people of the Sindh province, they should also get benefit from this. I hope so. It's not very far. Maybe in a year or so, the whole 250 million Pakistanis will be covered. Now, nobody need to sell the shelter, jewelry, or anything else. They just need to pull out their CNIC from the pocket
and can visit any of the 1,200 plus public and private sector hospital panel, get the cashless treatment, say goodbye to the doctor, go home. It's not possible in the US. It's not possible in the most of the Europe. It's not possible in the left and right side of the Pakistan in the Asian region. And one question I often asked, both at the media forum and at the government levels as well. Can Pakistan afford universal health coverage luxury? In fact, जब नई PDM की गवर्नमेंट आई तो मोहतरम एहसन इकबाल साहब who was chairing the APC annual planning committee meeting at the planning ministry, he asked me the same question. He said, Arshad, can we really afford this luxury when G7 countries cannot? I said, yes, we can. We did. And just for the consumption of this house, आप यकीन मानिए, मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान में वसाइल की कमी का इशू नहीं है. Issue is not the lack of resources. It's all about ownership and prioritization. I'll just share with you the number. So anybody if ask you the same question, which is often asked by me, can we afford the universal healthcare luxury? Yes, we can. This year, 25-26, Pakistan's national public sector health budget, covering 4 provinces, 2 regions, and 1 federal government, is 1154 billion plus rupees. 1154 billion rupees, which is excluding auto corporation, railway, army, civil servants budgets. Maybe another you can add 250 billion. And if I include even Sindh in my universal health insurance, all 250 million people from Khyber to Karachi and Gilgit to Gawadar covered, the total ticket size of the UHC is 211 billion. That is 18%. Let me underline, 18% of the healthcare budget of this very fiscal year. And still you remain with the 82%, you invest it on the PHC, vertical programs, wellness centers, telemedicine, any other things. It's not about the resources. It's about the system. It's about the prioritization. It's all about channelization. And as far as the future is concerned, no more buildings are required for the hospitals anymore. Just small, smart, skeleton buildings, ambulatory care, AI supported, AI empowered. Last month we had a conference in Islamabad, AI in healthcare. In Lahore, I just heard there was a conference held at Lahore on the same topic. Faisal Sultan, my ex-colleague and my ex-boss, was sharing. And I saw the headline in the newspaper, be very careful when using the AI in the healthcare. There are lots of potential and possibilities of the errors. Yes, that is very much possible. But this very man, Dr. Zakiuddin Ahmed, he is singing the last 20 years music in our ear about the health safety, patient safety. And he always just give the data numbers to us. The number one cause is the preventable medical errors. If human beings can do the errors, AI can do as well. But it's the nice blending between the human judgment and with the AI power. That will be the future. And AI, we at the Sehat Sahulat program, we are using the AI in the claim adjudication, in the fraud detections, in the data analytics, and the decision support system. We are already using for last 2.5 years. And that's the future. And one of my friends here, sitting here, Rizwan Butter, he was reminding me, I was telling at the last conference at the AI in healthcare, मैं कह रहा था,
I'm not sure what AI will interfere in the healthcare in future, but I am the first-hand beneficiary, Irfan Saab, I'm the first-hand beneficiary of the AI healthcare intervention. I told them my own experience. Around month or month and a half ago, Rizwan Saab, I was having an itching in my eyes, a continuous burning. I was consulting many doctors, including my own elder brother, who is a senior medical consultant. I said, I have an issue here. I showed to some ophthalmologist also. He said, use vitamin E cream and do this and do that. I tried many things. One day, I was just conversating with the ChatGPT. I asked the Madam ChatGPT, would you like to guide me? I have this issue with my eyes. Can you guide me? All other options failed. And she given me a nice narration. And she said one thing. She said, have you recently changed your glasses? Have you changed the frame of your glasses to a nickel metal or something? I said, yes. Please stop using it for next 3 weeks and see the results. I did, and I rescued. Thank you very much.